بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ نواز شریف الیکشن سے دستبردار، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے ڈنڈا اٹھا لیا اور عمران خان کے بیٹوں کی سیاست میں انٹری، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ سے دوبارہ وہی درخواست جو میں نے کل کے ویلاگ میں کی تھی کہ آج بہت اہم دن ہے اور آپ کا ووٹ بہت زیادہ اہم ہے۔ آپ نے آج خود بھی نکلنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی نکالنا ہے اور اپنے محلے داروں کو بھی نکالنا ہے، ان کے ووٹ کاسٹ کروانے ہیں۔ تو دوبارہ وہی درخواست کہ آپ نے کسی بریانی کی پلیٹ یا چند روپوں کی خاطر جو ہے اپنا ووٹ فروخت نہیں کرنا۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل کو تاریک کرنے میں آپ اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس طرح کا کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا جس سے آپ کی آنے والی نسلوں کا مستقبل جو ہے وہ تاریک ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، آج آپ نے ووٹ خود بھی کاسٹ کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ووٹ کاسٹ کروانے ہیں۔ آپ کی مرضی، آپ کے ضمیر کا فیصلہ، آپ نے جس کو بھی ووٹ دینا ہے، لیکن سوچ سمجھ کر دیجئے گا۔ جو کل آپ کے اور آپ کے آنے والی نسلوں کے مستقبل کا فیصلہ بہتر کرنے والے لیڈر ہیں، ان کا چناؤ ضرور کیجئے گا۔ ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ سوچنا آپ ضرور کہ آپ کے اور آپ کے آنے والی نسلوں کے بہتر حق میں کون سا لیڈر ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ سے یہ درخواست ہے کہ ووٹ اپنا بھی کاسٹ کیجئے گا اور اپنے عزیز و اقارب جو ہیں ان کا بھی ووٹ کاسٹ ضرور کروائیے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں سیاست میں۔ ناظرین اکرام، الیکشن کمپین ختم ہو چکی ہے، آج الیکشن ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو نون لیگ جو ہے وہ اپنی شکست تسلیم کر چکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اکیلے ہی گراؤنڈ میں گھوڑے دوڑائے، اس کے باوجود ان کو عوام کا تعاون حاصل نہیں ہو سکا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ چکے ہیں جتنے بھی سروے آ چکے ہیں، سرکاری غیر سرکاری تمام سرووں کے مطابق پاکستان تحریک انصاف 70 سے 80% تک ان سے دوسری دیگر جو جماعتیں ہیں ان سے آگے جا رہی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اس وقت باقیات ہے، جو نگران حکومت وفاق میں ہو یا پنجاب میں ہو یا کے میں ہو، تمام حکومتوں نے مسلم لیگ نواز کو مکمل سپورٹ کیا۔ اس کے باوجود وہ جو عوامی حمایت ہے وہ مسلم لیگ نون حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے گرفتاریاں کروائیں اور آج تک کرواتے نظر آ رہے ہیں۔ جو بھی پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ایکٹیو نظر آتا ہے اس کی اطلاع دے دی جاتی ہے، لسٹیں بنا کے بھیج دی جاتی ہیں متعلقہ تھانوں میں، وہ ان کو گرفتاریاں ان کی پکڑ دکڑ کرنے میں آج بھی مصروف نظر آ رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، خان صاحب کے جو بیٹے ہیں انہوں نے بھی انٹری ڈالی ہے، جن کو والد سے ملاقات کرنے کی بہت زیادہ خواہش ہے، لیکن جو ہے ان کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ اگر آپ پاکستان آئے تو ہم نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے۔ اس سے قبل کیا کچھ نہیں ہوا پاکستان میں، جو ان 22 ماہ جو گزرے ہیں ان میں پکڑ دکڑ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، ظلم کی انتہا کی گئی ہے، تو وہ ڈرتے پھر کیسے آ بھی سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی انٹری ڈالی ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھا کر۔ انہوں نے آج کے دن کے حوالے سے بہت بڑا اہم پیغام دیا ہے پاکستانی قوم کو کہ آج کا دن پاکستان کے لیے بہت اہم دن ہے اور آپ کا ووٹ بہت اہم ہے۔ ناظرین اکرام، یہ پیغام وہ اس لیے ہی دے رہے ہیں کہ آج آپ نے اپنا انتخاب کرنا ہے، آج آپ نے اگلے 5 سالوں کے لیے اپنی
اور اپنی نسلوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، تو اس میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے ووٹ کس کو آپ نے دینا ہے۔ انہوں نے بھی یہی پیغام دیا ہے کہ آپ نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ نکلیں، بہت بڑی تعداد میں نکلیں گے، 60 سے 70% ٹرن آؤٹ ہوا تو پھر ساری جو پاکستان کی ماضی کی تاریخ ہے، ساری تاریخ نئے سرے سے رقم ہوگی کہ کون سی پارٹی جیتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ عوام کس کے ساتھ ہے۔ جب عوام کا فیصلہ ہوگا تو وہ فیصلہ سب کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ کوئی ایسا نہیں ملک نہیں، کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گا۔ ووٹ آپ کا ہوگا، پیرا آپ نے دینا ہے، کاسٹ آپ نے کرنے ہیں۔ جب رزلٹ آئے گا وہ پوری دنیا تسلیم کرے گی۔ تو ناظرین کرام، کل کچھ یوں ہوا کہ مسلم لیگ کی جو باقیات ہے جس طرح پکڑ دکڑ کر رہی ہے، میرے حلقہ ضلع وزیر آباد میں بھی PP 35 کے امیدوار چودھری محمد یوسف صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ان کے جو ROs ہیں انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ بار اپنے دفتر کے لگا دیا کہ انہوں نے الیکشن سے جو ہے وہ دستبردار ہو گئے ہیں۔ ان کے جو پاور آف اٹرنی جن کے پاس تھا انہوں نے یہ کہا کہ وہ دستبردار ہو گئے ہیں، لیکن ان کی فیملی کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ ہم بالکل الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اس کے متعلق ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کریں گے۔ ہم نے کسی کو اس طرح کا پاور آف اٹرنی نہیں دیا ہوا۔ تو ناظرین کرام، اسی طرح کا کل پھر ایک واقعہ مسلم لیگ نون کی باقیات پنجاب حکومت نے کروایا کہ جو راجہ بشارت صاحب ہیں سابق وزیر قانون، ان کے بھائی راجہ ناصر صاحب ہیں، PP 11 سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کو اغوا کر لیا گیا، جس کے بعد راجہ بشارت صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں باقاعدہ پیش ہوئے، درخواست دی ان کی بازیابی کے لیے۔ تو جو جسٹس ارباب طاہر صاحب ہیں انہوں نے ایک نہیں، دو نہیں، 3-4 مرتبہ پولیس کو یہ وقت دیا کہ آپ ان کو بازیاب کروا کر عدالت میں پیش کریں، تاہم عذر بہانوں سے کام لیا جاتا رہا، یہاں تک کہ 5:30 بجے آخری موقع دیا جسٹس ارباب طاہر صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اگر راجہ ناصر صاحب کو یہاں بازیاب کروا کر لے آتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وکیل بھی وہاں طلب کیا گیا تھا، تو جسٹس صاحب نے کہا پولیس کو کہ اگر آپ ان کو بازیاب کروا کے لاتے ہیں ٹھیک ہے، بصورت دیگر ہم اس حلقہ کا جو الیکشن ہے وہ ملتوی کر دیں گے، روک دیں گے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہٹ درمی دیکھیں، اس کے وکیل نے کیا کہا کہ جج صاحب 36 کے قریب امیدوار اس PP 11 میں الیکشن لڑ رہے ہیں، اگر ایک اغوا ہو گیا ہے یا دائیں بائیں ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے الیکشن کیسے ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ تو جسٹس صاحب نے بہرحال آخری وارننگ دی۔ جب وارننگ دی تو ناظرین کرام رات 12 بجے کے قریب پولیس جو ہے وہ بازیاب کروا کر راجہ ناصر صاحب کو عدالت میں لے آئی، تو پھر ان کو بازیاب کروایا گیا۔ تو ناظرین کرام، حالات اس طرح کے ہیں کہ جب کوئی جج سٹینڈ لے لیتا ہے، ڈنڈا اٹھا لیتا ہے، تو پھر وہ اپنے حکم پر عمل درآمد کرواتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس سے قبل بھی آپ کو پتہ ہے کتنے جج استعفیٰ دے چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو وہ فیصلہ دیتے ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں کروا سکتے، یا ان کو عمل درآمد کروانے ہی نہیں دیا جاتا۔ تو ناظرین کرام، اگر جو 22 ماہ میں ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم و ستم، اگر اس طرح کے ڈنڈے اٹھا لیتے اس وقت کے جو جج صاحبان ہیں جن کے پاس اس طرح کے کیس گئے، تو مجھے یقین ہے کہ نہ ہی پھر عمران ریاض خان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جانا تھا، نہ ہی ارشد شریف صاحب کے ساتھ اس طرح کا سانحہ پیش آنا تھا کہ ان کو شہید ہی کر دیا گیا۔ اگر جج صاحبان اس وقت ڈنڈا اٹھا لیتے تو عمران ریاض خان کو جو غیر قانونی طریقے سے اغوا کیا گیا ان کو پھر بازیاب کروانا ممکن تھا اگر اس وقت جج صاحب ڈنڈا اٹھا لیتے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ پریس کانفرنسیں کر کے چلے گئے یا انٹرویو دے کر اپنے آپ کو بازیاب کروانے میں بیچارے کامیاب ہوئے، وہ پھر اس طرح کی انٹرویو یا اس طرح کی پریس کانفرنسیں نہ کرتے ہوئے نظر آتے۔ اگر اس وقت بھی جج صاحبان
ڈنڈا اٹھا لیتے اور اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کروانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے۔ تو ناظرین اکرام، بہرحال جس طرح بھی ہوا، راجہ ناصر صاحب جو ہیں وہ بادیاب ہو گئے اور اب وہ الیکشن آج لڑیں گے۔ تو ان تمام طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے اگر دیکھیں تو مسلم لیگ نون نے پہلے ہی الیکشن سے پہلے ہی اپنی ہار کو، اپنی شکست کو تسلیم کر لیا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کی وجہ کیا ہے کہ کل میاں محمد شہباز شریف صاحب جو سابق وزیر اعظم پاکستان رہے، جن کے بڑے بھائی میاں محمد نواز شریف صاحب ڈیل کر کے ملک پاکستان میں تشریف لائے اور یہ پاکستانی قوم کو بتایا جاتا رہا ہے کہ ہماری تو گل ہو گئی ہے، تو کل انہوں نے بیان دیا ہے کہ اگر سادہ اکثریت مسلم لیگ نون کو نہ ملی تو میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان نہیں بنیں گے۔ پھر اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا کہ وزیر اعظم پاکستان کس کو بنانا ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ مسلم لیگ نون نے اپنی واضح شکست کو تسلیم کر لیا ہے۔ آج تک کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔